اسٹیٹ آف ہارمز، آبنائے حرمز. یہ آبنائے حرمز جو ہے وہ ایک طرف ایران اس کے شمال میں واقع ہے اور جنوب میں عمان اور یو اے ای واقع ہیں. یہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے گلف کا اور جنوبی ایشیا کا بیشتر آئل اینڈ گیس جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، یعنی یہاں سے سپلائی لائن چل رہی ہوتی ہے. اور امریکہ کے حملے سے پہلے جب یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو ایران نے یہ باقاعدہ طور پہ دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر ایران کے اوپر امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ آبنائے حرم کو بند کر دیں گے، کلوز کر دیں گے. اس کا چونکہ ایران جو ہے اس کی جو جنگ جاری تھی اسرائیل سے پچھلے 1.5 ہفتے سے، اور اس میں کوئی امپیکٹ جو ہے اسرائیل کریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، چونکہ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ہی زبردست ثابت ہوئی اور اس نے اسرائیل کو اچھی خاصی زبردست ٹکر دی اور اس نے اسرائیلیوں کو پریشان کر کے رکھا. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ یہ برابر کی ایک ٹکر تھی. اگر جنگ اسی طرح جاری رہتی تو اسرائیل کا اس کو سسٹین کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا کہ اچانک سے امریکہ نے اس کے اندر انٹری دے دی. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آبنائے حرمز جو ہے وہ ایک سینسٹیو ایریا ہے پورے ورلڈ کے لیے، تو ایران نے پہلے ہی یہ دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا تو آبنائے حرمز کو بند کر دیا جائے گا. آبنائے حرمز جو ہے یہ خلیج فارس کو بحر ہند سے ملاتی ہے. روزانہ 1.7 بیرل آئل جو ہے یہاں سے گزرتا ہے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی 20% جو آئل ہے اس کی یہاں سے ترسیل جاری رہتی ہے. اور اگر یہ بند ہوتی ہے تو دنیا پہ اس کا زبردست امپیکٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ 40 سے 50% آئل کے ریٹس میں اضافہ ہو جائے. اور اگر ایسا ہوا تو بیشتر ممالک کی جو کہ پاکستان اس میں شامل ہے کہ ان کی اکنامک کے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ پڑے گا. اور یقیناً جو ہے یہ اس دنیا کے لیے پیسفل ورلڈ کے لیے یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ کو کوئی نیگوسیشنز میں اتنی گنجائش پیدا کرنی چاہیے تھی